بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وزڈم ہورائزن، وہ زاویہ نظر جہاں قرآن، شعور، روحانیت اور کائنات ایک ہی حقیقت کی مختلف زبانوں میں گفتگو کرتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے قانون حیات، لا آف لائف، پر گہرے غور و فکر کے ساتھ سفر کریں گے جو بظاہر انسانی عقل کے خلاف محسوس ہوتا ہے، مگر در حقیقت کائنات کے سب سے مضبوط، سب سے مستقل اور سب سے سچے اصولوں میں سے ایک ہے۔ دینے سے رزق کیوں بڑھتا ہے؟ یہ سوال صرف مالیات کا نہیں، یہ سوال ایمان، شعور، نفسیات اور کائناتی نظم کا ہے۔ انسان کی ظاہری منطق کہتی ہے جو دے دیا وہ کم ہو گیا، جو بچا لیا وہ محفوظ ہو گیا، مگر قرآن، روحانی بصیرت اور حتیٰ کہ جدید سائنس ہمیں ایک بالکل مختلف حقیقت دکھاتی ہے۔ جو دیا جاتا ہے وہی بڑھتا ہے، جو روکا جاتا ہے وہی سکڑ جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، یعنی جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے وہ ایک دانہ نہیں بوتا بلکہ ایک پورا نظام افزائش، ملٹیپلیکیشن سسٹم چلا دیتا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ دینا محض خرچ نہیں بلکہ ایک سیڈ ہے۔ سیڈ زمین میں جاتا ہے تو بظاہر غائب ہو جاتا ہے، مگر حقیقت میں وہ ضائع نہیں ہوتا، وہ پروسیس میں داخل ہو جاتا ہے۔ قرآن یہاں ہمیں سکھا رہا ہے کہ رزق لینئر نہیں ہوتا، رزق ایکسپونینشل ہوتا ہے، مگر صرف اس کے لیے جو دینے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ روحانی نقطۂ نظر سے دینا دراصل فلو ہے۔ کائنات میں ہر زندہ شے بہاؤ سے جڑی ہے۔ خون رگوں میں بہتا ہے تو زندگی ہے، پانی ندی میں بہتا ہے تو پاک ہے، ہوا چلتی ہے تو سانس ہے، وقت آگے بڑھتا ہے تو کائنات قائم ہے۔ جہاں بہاؤ رک جائے وہاں سڑان شروع ہو جاتی ہے۔ سب فلو مانگتے ہیں۔ جب انسان دینے سے رک جاتا ہے تو وہ اپنے اندر ایک اسپرچول بلاکیج پیدا کر لیتا ہے۔ یہ بلاکیج باہر غربت کی صورت میں نظر آتا ہے، مگر اس کی جڑ اندر خوف کی صورت میں ہوتی ہے۔ نفسیات ہمیں بتاتی ہے کہ انسان دو بنیادی ذہنی حالتوں میں جیتا ہے، اسکیرسٹی کانشسنس، کمی کا خوف، ابنڈنس کانشسنس۔ وسعت کا یقین۔ جب انسان دینے سے گھبراتا ہے تو وہ اسکیرسٹی میں جیتا ہے، وہ ہر چیز کو محدود دیکھتا ہے، ہر موقع کو خطرہ سمجھتا ہے، مگر جو انسان دیتا ہے وہ لاشعوری طور پر یہ اعلان کرتا ہے، میرے رب کے خزانے ختم نہیں ہوتے۔ یہ یقین اس کے ذہن کو کھول دیتا ہے، اس کی سوچ وسیع ہو جاتی ہے، وہ امکانات دیکھنے لگتا ہے، اور امکانات ہی رزق کا دروازہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں دینے والا انسان اکثر زیادہ مواقع، بہتر تعلقات اور زیادہ سکون پاتا ہے۔ جدید سائنس کہتی ہے، انرجی کین نیدر بی کریٹڈ نور ڈسٹرائڈ، اٹ اونلی ٹرانسفارمز۔ جب تم دیتے ہو تو تم توانائی کو خارج نہیں کرتے، تم اسے ٹرانسفارم کرتے ہو۔ یہی لا آف ریسیپروسٹی ہے، یہی فیڈ بیک لوپ ہے۔ تم جو توانائی دنیا میں ڈالتے ہو وہ کسی نہ کسی شکل میں تمہاری طرف لوٹتی ہے، کبھی موقع بن کر، کبھی انسان بن کر، کبھی سکون بن کر، کبھی دعا بن کر۔ یہ فوراً نہیں آتی، مگر یہ کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ یہ جملہ محض مالی سٹیٹمنٹ نہیں، یہ شعور کا اعلان ہے۔ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا کیونکہ وہ مال سے خوف کو کم کر دیتا ہے، اور جیسے ہی خوف کم ہوتا ہے وسعت خود بخود آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے، غربت پیسے کی کمی سے نہیں آتی، غربت یقین کی کمی سے آتی ہے۔ یہاں ایک نہایت اہم نقطہ سمجھنا ضروری ہے، رزق صرف مال نہیں، رزق میں شامل ہے دل کا سکون، صحت، عزت، تعلقات، علم، مواقع، ہدایت۔ اکثر لوگ کہتے ہیں مگر پیسہ نہیں بڑھتا، مگر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کا دل مطمئن ہو چکا ہے، ان کے تعلقات سنور گئے ہیں، ان کی زندگی میں معنی آ گیا ہے۔ یہ سب بھی رزق ہے، اور یہ رزق سب سے پہلے دیا جاتا ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں کائنات اللہ کی تقسیم گاہ ہے، جو بند مٹھی رکھتا ہے وہ خود کو اس نظام سے باہر کر لیتا ہے، اور جو کھلے ہاتھ سے دیتا ہے وہ خود بخود ڈسٹریبیوشن سسٹم کا حصہ بن جاتا ہے۔ کائنات ایسے انسان کو راستہ بنا لیتی ہے، اور راستہ کبھی خالی نہیں رہتا۔ آخر میں سوال یہ نہیں کہ میں کیوں دوں، اصل سوال یہ ہے میں کس شعور میں جی رہا ہوں، کمی کے خوف میں یا رب کی وسعت کے یقین میں۔ وزڈم ہورائزن کا پیغام یہی ہے،
2. क्योंकि देना कोई कुर्बानी नहीं, देना अल्लाह के निज़ाम से हम आहंग होना है, और जब इंसान इस निज़ाम के साथ अलाइन हो जाता है तो रिस्क उसे तलाश नहीं करता, रिस्क खुद इस तक पहुंचने का रास्ता बना लेता है। अगर आपको ये सफ़र बामानी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, इस पैगाम को शेयर करें और विजडम होराइजन को सब्सक्राइब करें ताकि हम इल्म, ईमान और शऊर के इस सफ़र को मिलकर आगे बढ़ा सकें। अल्लाह हाफिज़।